بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم لوگ 9 کلاس اسلامیات کر رہے ہیں جو کہ نیا نصاب بنایا گیا 2023 کے بورڈ ایگزام کے لیے۔ ایک کتاب پرنٹ ہو چکی ہے جس کی میں آلریڈی ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ جو دوسری کتاب ہے ترجمۃ القرآن المجید، وہ ابھی مارکیٹ میں پرنٹ نہیں ہوئی، صرف PDF میں اویلیبل ہے۔ اگر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو آلریڈی میں نے اپنے چینل پہ اس کا لنک دیے ہوئے ہے، یا آپ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں سے بھی لنک کر سکتے ہیں۔ بڑا چیپٹر ہمارا تقریباً سب سے بڑا چیپٹر یہی ہے اس کتاب کا، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے 6 ٹاپکس ہیں، تو میں نے 2 حصوں میں اس کے 2 پھر لیکچر بنا دیے ہیں۔ پہلے 3 جو ٹاپکس ہیں ان کا ایک لیکچر ہے یہ والا، اور پھر جو اس کا پارٹ 2 ہے وہ انشاءاللہ بعد میں بناتے ہیں۔ اس میں ہم فتح مکہ کے بارے میں پڑھیں گے، غزوہ حنین کے بارے میں پڑھیں گے، اور عام الوفود کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی وہ سال جس میں بہت سے وفد آئے اور انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ تو پہلے تو بک کے اندر سے ہی دیکھتے ہیں۔ بک کے اندر میرے پاس موجود ہے، پیج نمبر 27 آپ نے اوپن کرنا ہے۔ باب نمبر 100 میں ہمارا سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پہلا ٹاپک ہے فتح مکہ۔ ٹاپک کو اندر سے پڑھنے سے پہلے آپ کو میں اس کی ایک دفعہ جو MCQs اور شارٹ ہے اس کے نشان لگا دوں، اور لانگ کے پھر دیکھتے ہیں۔ فتح مکہ کے کیا اسباب تھے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ 2 قبیلے تھے، اور جس کا آپس میں جن کا معاہدہ ہوا، ایک قبیلے نے معاہدہ توڑ دیا اور انہوں نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ تو اس طرح پھر یہ بعد میں واقعات سارے آپ کو ڈیٹیل سے ابھی میں بتا دیتا ہوں۔ بنو خزاعہ پر حملہ کیا گیا۔ فتح مکہ کے موقع پر کس کے گھر کو دارالدار کہتے ہیں؟ گھر کو کس کے گھر کو امن کا گھر قرار دیا گیا؟ حضرت ابو سفیان کے گھر کو، جو نئے نئے اسلام جنہوں نے قبول کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کو دارالامان قرار دیا، اور کہا کہ جو ان کے گھر میں پناہ لے گا اس پہ امن ہوگا، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا نام کیا ہے؟ قصوہ ان کی اونٹنی کا نام تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے لیے عام معافی کا اعلان کیا، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ عفو درگزر کی علامت ہے، یعنی معاف کر دینے کی علامت ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے، بتوں کو توڑ دیا، نماز ادا کی، تو بعد میں پھر خانہ کعبہ کی چابی کس کے سپرد کی؟ حضرت عثمان بن طلحہ کے سپرد کی۔ ایک تو حضرت عثمان غنی ہے جن کا نام حضرت عثمان بن عفان ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں اور تیسرے خلیفہ بھی تھے، لیکن جو چابی سپرد کی ہے وہ دوسرے صحابی ہیں، وہ ہیں حضرت عثمان بن طلحہ۔ شارٹ کوسچن پہلے 1 بائی 1 کرتے ہیں۔ فتح مکہ کا واقعہ کب پیش آیا؟ پیج 27 پہ ہے۔ یہ جی جتنا سوال اتنا جواب آپ نے دینا ہے۔ فتح مکہ کا واقعہ تھوڑا سا پہلے اپنے پاس سے بتایا کریں۔ سن 8 ہجری 10 رمضان المبارک کو پیش آیا، جب تقریباً مسلمان 10,000 لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ کے نواح میں جا پہنچے۔ اور تھوڑا سا اگر آپ آگے بھی کر دیں تو یہ مزید بتا سکتے ہیں کہ مختصر جھڑپ کے بعد اسلامی لشکر شہر مکہ میں داخل ہو گیا، لیکن ایکچولی اس کا جواب چھوٹا سا تھا کہ بھائی کب ہوا، تو 8 ہجری سن 10 رمضان المبارک کو۔ یہ جو اگلا میں نے 4 نشان لگے ہیں، یہ اگلا سوال ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن 3 صحابہ کو لشکر کا امیر مقرر کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، دایاں حصہ جس کو میمنہ کہتے ہیں، بایاں حصہ جس کو میسرہ کہتے ہیں، اور درمیان والا حصہ۔ تو یہ آپ نے جواب دینا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کو میمنہ یعنی دائیں حصے کا سربراہ مقرر کیا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسرہ یعنی بائیں حصے کا مقرر کیا سربراہ، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدل لشکر یعنی جو سینٹر میں تھا اس کا امیر مقرر فرمایا۔ یہ اس کا جواب ہے۔ صرف نام نہ دیں، تھوڑا سا آگے ڈیٹیل بتا دیں کہ کس حصے کا، دائیں حصے کا میمنہ، بایاں حصہ میسرہ اور سینٹر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ وہی MCQ ہے جو حضرت ابو سفیان کے متعلق ہے، بالکل شروع میں، یہ پیج 28 پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 کے لشکر کی موجودگی میں صحابہ کرام کو ہدایت جاری فرمائی کہ جو شخص پناہ طلب کرے سے پناہ دی جائے، عورتوں اور بچوں پر تلوار نہ اٹھائی جائے، جو شخص ابو سفیان کے گھر پناہ لے اس کو بھی کچھ نہ کہا جائے، جو ہتھیار ڈال دیں یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیں، ان سب کے لیے امان ہے۔ یہ جواب اس کو۔ اور فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سعادت حاصل ہوئی؟ اسی پیج پہ اس کا جواب ہے۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اپنا مسجد حرام میں داخل ہوئے، خانہ کعبہ کو دروازہ کھلوایا، اندر تشریف لے گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مل کر خانہ کعبہ کے اندر جو 360 بت موجود تھے ان کو آپ نے توڑا اور ان کو وہاں سے گرا دیا۔ یہ اس کا جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ساتھ ملایا اور خانہ کعبہ کے اندر سے 360 بتوں سے خانہ کعبہ کو پاک فرما دیا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ جا الحق و وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، سورہ بن اسرائیل کی آیت مبارکہ پیج 81۔ یہ وہ آیت تھی جو آپ تلاوت کرتے جاتے تھے اور بتوں کو لکڑی سے گراتے جاتے تھے۔ سوال بتانا ہے کہ کیا تھا اس سبق میں ہمارے لیے، کیا درس ہے؟ پیج 28۔ یہ کنسپچل سوال ہے، اس سوال کا جو جواب ہے وہ آپ نے اپنے خود اندازے سے دیا۔ اس کا ایک سوال تو یہ ہے کہ جب مسلمان اکٹھے ہو جائیں اور متحد ہو جائیں تو پھر ان کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ جیسے فتح مکہ کے موقع پر 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے اور وہ چونکہ حق پر تھے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے۔ تو یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب آپ حق پر ہوں تو اللہ تعالیٰ کی تبارک و تعالیٰ کی مدد، چاہے وہ فرشتوں کی صورت میں ہو چاہے کسی اور غیبی طریقے سے ہو، وہ آپ تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک یہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ دوسرا جو اہم سبق ہے وہ یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر لوگوں کو پناہ دی، لوگوں کو معاف کر دیا، عفو درگزر سے کام لیا۔ یہ ہم تھوڑی دیر پہلے MCQ بھی کر چکے ہیں۔ تو یہ 3-4 چیزیں ہیں، یہ جناب آپ کے بنیادی اس ٹاپک سے سبق ملتا ہے۔ اور یہ وجہ کہ لکھے ہوئے یہ دیکھ لیں کہ اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک، عفو درگزر سے بہت متاثر ہوئے اور جوک در جوک مسلمان ہونے لگے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دینا عفو درگزر کی شاندار مثال ہے۔ تو ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اگر آپ اپنے جانی دشمن کو معاف کر دیں تو پھر وہ جناب، یہ تو قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کو بھلائی سے دفع کرو، اور آگے لکھا ہوا ہے کہ تم دیکھو گے جو تمہارا بدترین دشمن ہے وہ تمہارا بہترین دوست بن جائے گا۔ تو آپ سے تو یہ بھی اس لیسن سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب ہم کسی پر حاوی ہو جائیں اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوں مگر پھر بھی کسی کو معاف کر دیں تو یہ پھر بہت بڑا ایک کارنامہ ہے اور آپ کو سے مدد حاصل ہوتی ہے۔ لانگ کوسچن ہے، فتح مکہ کے اسباب بیان کریں۔ پیج نمبر 27 بالکل سٹارٹ کرنا ہے، یعنی وجہ بتانی کہ فتح مکہ کیوں کیا گیا۔ 6 ہجری سے سٹارٹ کرنا ہے آپ نے، جب 2 قبیلوں کے درمیان معاہدہ ہوا۔ بنو خزاع قبیلہ تھا اور دوسرا بنو بکر تھا۔ بنو بکر نے اپنا صلح کا معاہدہ توڑا اور بنو خزاع پر حملہ کیا۔ باقی ساری ہسٹری آپ نے بتانی ہے، چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے اور اسباب بیان کرنے ہیں۔ تو یہ جناب آپ کو جو ٹاپک ہے تقریباً یہاں تک جائے گا۔ اسلامی لشکر مکہ مکرمہ میں داخل کے اسباب صرف پوچھے تو یہاں تک بس اس کا لکھنا ہے، آگے مزید اگلا پیج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف پیج نمبر 27 کرنا ہے۔ اگلا ہمارا جناب لیسن ہے غزوہ حنین کے بارے میں۔ یہ بھی وہ غزوہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی اور ایسی جنگ کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ پہلا اس کا MCQ میں آپ کو کراتا ہوں۔ وادی حنین کا مکہ مکرمہ سے جو فاصلہ ہے وہ 40 کلومیٹر یعنی 40 کلومیٹر ہے۔ وادی حنین میں کون آباد تھے؟ 2 مشہور قبیلے آباد تھے، بنو حزان اور بنو ثقیف۔ غزوہ حنین میں جب صحابہ کرام تھوڑے سے گھبرا گئے، جب ان پہ حملہ ہوا اور وہ بھاگنے لگے تو حضرت عباس بن عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، انہوں نے ان کو آواز دی اور واپس بلایا کہ بیت الرضوان والوں کدھر ہو، واپس آ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلا رہے ہیں۔ تو پھر وہ صحابہ کرام واپس پلٹے، اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی اور مسلمان کامیاب ہوئے۔ غزوہ حنین کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ پر کے اندر ایک مٹی بھر کر پھینکی جو کہ ہر کافر کی آنکھ میں چلی گئی اور ان کو تکلیف ہوئی اور نظر آنا ختم ہو گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ غزوہ حنین سے ہمیں کس چیز سبق ملتا ہے؟ توکل کا ہمیں سبق ملتا ہے۔ غزوہ حنین میں حضرت ابو طلحہ انصاری نے کتنے کفار کو جہنم واصل کیا؟ حضرت ابو طلحہ غفار، یہ جناب لکھا ہوا ہے، اس کا جواب پیج نمبر 3۔ اس کا جواب یہ بالکل غزوہ حنین میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے تنہا 30 مشرکوں یعنی کافروں کو قتل کیا، جبکہ ٹوٹل کفار کی تعداد تھی 300 جو کہ مارے گئے تھے۔ بہت نقصان ہوا کفار کا۔
تو جواب تھا 30 مشرکوں کو قتل کیا۔ غزوہ حنین کے موقع پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسلمان کے ساتھ پکارا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ہسٹری کیا ہے کہ مسلمان اس دن زیادہ تعداد میں تھے، لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، اور انہوں نے کہا جی کہ آج ہم ضرور فتح پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ لکھا ہوا ہے، اترانا پسند نہیں آیا، چنانچہ مسلمان پسپا ہو گئے، کفار کا اچانک حملہ ہوا اور ان کو نقصان ہونے شروع ہو گیا۔ بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر رحم کیا اور دوبارہ ان کو طاقت دی، غیبی مدد دی، اور مسلمان فتح یاب ہوئے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ چاہے جتنا زیادہ مال و اسباب ہو، توکل صرف اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے۔ آپ نے مال و اسباب پہ توکل نہیں کرنا، اصل اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے جو کامیابی دیتی ہے، سامان چیزیں اصلہ یہ مدد نہیں دیتا۔ اس کے بعد اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ غزوہ حنین کے موقع پر حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح مسلمانوں کو پکارا؟ پیج نمبر 31 پہ اس کا جواب ہے یہ ہے جی بالکل پیج 31 کے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو فرمایا کہ مجاہدین کو ثابت قدم رہنے کے لیے پکاریں۔ چنانچہ انہوں نے بلند آواز میں مجاہدین کو پکارا، اور بیت رضوان والوں کہاں ہو؟ یہ آواز سن کر تمام مسلمان واپس مڑے اور تھوڑی دیر میں میدان مجاہدین سے بھر گیا۔ یہ چکر ہے۔ اگلا سوال ہے جی کہ غزوہ حنین کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں حوصلہ پیدا کرنے کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ جی اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے مثال جرأت بہادری کے مظاہرہ کرتے میدان میں ڈٹے رہے۔ اس کے بعد اگلی لائن، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے اترے اور مدرجہ ذیل کلمات ادا کرتے دشمن کی طرف چل پڑے۔ آن النبی لا کذب آن ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی میں بنو ہاشم ایک انتہائی جرأت مند خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں ڈٹ جانے والوں میں سے ہوں، میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو پھر آپ کی اس صبر قامت کو دیکھ کر مسلمانوں میں دوبارہ حوصلہ ہوا اور وہ واپس آنا شروع ہے، اور آگے ہسٹری آپ کو پتہ ہے، صحیح بخاری کی آیت ہے 4315۔ یہ جواب دینا آپ نے، 3 لائنیں، یہیں سے ہمارا لانگ بھی شروع ہو رہا ہے، لیکن یہ شارٹ کا جو جواب ہے وہ صرف 3 لائنیں۔ قرآن مجید میں کن 2 غزوات کا ذکر ہوا ہے؟ قرآن مجید میں 2 غزوات کا ذکر ہوا ہے، وہ ہے جی آپ کا پیج نمبر 31، یہ ہیں جی غزوہ حنین اور غزوہ بدر، 2 غزوات ہیں جن کے نام قرآن مجید میں آئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود شرکت کی تھی۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کو کیا مال غنیمت حاصل ہوا؟ پیج نمبر 31، یہ اوپر والا پیراگراف ہے۔ غزوہ حنین میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو بے شمار مال غنیمت سے عطا کی۔ اس مال غنیمت میں 6000 جنگی قیدی، 24000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور 4,000 چاندی کے سکے شامل تھے۔ یہ جواب اس کا۔ لام کوسچن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح شجاعت استقامت کا مظاہرہ فرمایا؟ وضاحت کریں۔ اب یہی وہ واقعہ ڈیٹیل سے بتانا ہے جس میں حدیث شریف یہ بات۔ اب آپ یہاں سے سٹارٹ کریں گے، اور اب یہ آپ نے یہ سارا کا سارا بتانا ہے، غلبہ حاصل ہوگا یہاں تک، اور اس کے بعد آپ جناب یہاں سے لے کر یہ مسلمانوں کی مدد فرمائی یہاں تک جو ہے نا آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ یہ مسلمانوں کی مدد فرمائی، یہ ساری لائنیں آپ نے ایڈ کر دینی ہے۔ یہ 1 2 3 4 تقریباً 6 لائنیں یہ ہیں، اور یہاں سے 1 2 3 4 5 6 لائنیں یہ ہیں۔ یہ اس کا جواب ہے، یہاں تک مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ میں نے ہمیشہ بتایا ہوئے کہ بلو کلر شارٹ کوسچن میں ہوتے ہیں، اور جو یہ پیسٹل کلر ہوتا ہے یہ لانگ کو مینشن کرتا ہے۔ اور ہمارا تیسرا ٹاپک ہے اسی سبق کا، عام الوفود۔ عربی میں عام کہتے ہیں سال کو، اور وفود ہے وفد کی جمع۔ اس کا پہلے ہم سیکیو کریں پھر اندر سے پڑھتے ہیں۔ عام الوفود سے کیا مراد ہے؟ وفود کا سال میں پہلے بتا چکا ہوں، وفد کی جمع وفود ہوتی ہے، اور عام کا مطلب عربی میں ہوتا ہے سال۔ بنی تمیم کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خطیب کے شخصیت کو پیش کیا، حضرت ثابت بن قیس کو پیش کیا، کیونکہ بنی تمیم کو بڑا فخر تھا کہ وہ بڑے جناب اہل زبان ہیں، مگر جب ان کا سامنا حضرت ثابت بن قیس سے ہوا تو ان کو ٹھنڈ پڑ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا وفود کو کہاں ٹھہرایا جاتا تھا؟ مسجد نبوی میں ان کو ٹھہرایا جاتا تھا۔ وفود بنی تمیم کی قیادت کون کر رہا تھا؟ اقرا بن حبس قیادت کر رہا تھا وفد بنی تمیم کی۔ یہ قبیلوں کے نام ہیں۔
وفد عبدالقیس کے سردار اشج میں دو نمایاں خوبی کیا تھیں؟ آپ وسلم نے ان کو بڑا پسند فرمایا اور بعد میں ان کے حق میں دعا بھی کی، کیونکہ ان سردار جو ہے وہ حلم اور وقار رکھتے تھے، بردباری تھی ان کے اندر، حلم اور وقار اصل میں کتاب میں لکھا، ہم کتاب کو فالو کریں گے۔ شارٹ کوسچن کرتے ہیں، عام الوفود کا معنی اور مفہوم بیان کریں۔ پیج نمبر 33 میں بتا چکا ہوں کہ عام کا مطلب ہوتا ہے سال، یہ وہ کھانے والے عام نہیں ہیں۔ وفود جمع ہے وفد کی، جس کا معنی ہے لوگوں کی جماعت۔ یہ وہ سال ہے کہ جس میں پورے عرب سے کثرت کے ساتھ قبیلے گروپ کی شکل میں آپ وسلم کے پاس آتے تھے اور مسلمان ہو کر واپس جاتے تھے۔ فتح مکہ غزوہ حنین کے بعد مسلمانوں کا بڑا یہاں پر چرچا ہو گیا اسلام کا، تو پھر لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے شروع ہو گئے تھے۔ اس سال کو عام الوفود کہا جاتا ہے۔ وفد عبدالقیس کے سردار کا نام لکھیں۔ پیج نمبر 34، یہ جی ان کے سردار کا نام منظر بن عائز اور لقب اشج تھا۔ اشج زبان اور دل کا کھرا شخص تھا، اور اس نے آپ سلم کے پاؤں مبارک کو بوسہ دیا تھا اور نہا دھو کر صاف کپڑے پہن کر آپ سلم کے سامنے حاضر ہوا، تو دل میں اس کو ہدایت ایمان تھا۔ آپ سلم جب انہوں نے دیکھا تو اسلام قبول کر لیا پورے کے پورے وفد نے، اور آپ وسلم نے پھر ان کے لیے خاص قسم کی دعا فرمائی اور کھڑے ہو کر ان کا والہانہ استقبال کیا۔ سوال صرف تھا کہ ان کا نام کیا تھا، تو بس یہ لائن لکھنی۔ وفد اسی کا اگلا حصہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کے بارے میں کون سی دعا فرمائی۔ پیج 35، یہیں سے اگلا پیج ہے، یہ بالکل شروع میں۔ اس وفد کے سردار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری سے پہلے غسل کیا، عمدہ اور پاکیزہ کپڑے پہنے۔ نہیں جی نہیں، یہ جواب ہے، وہ اور سوال کا جواب ہے، وہ سوال نمبر 5 کا جواب ہے، یہ سوال نمبر 4 کا جواب ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے اللہ عبدالقیس والوں کی بخشش فرما۔ یہ وفد 10 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہا، قرآن مجید اور احکام شریعت سیکھی۔ یہ تھا اس کا جواب۔ وہ جو اوپر والا نشان ہے وہ اگلے سوال کا جواب ہے۔ وفد بنی عبدالقیس کے سردار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری سے پہلے کیا اہتمام کیا، وہ یہ اوپر والا جواب ہے۔ اس وفد کے سربراہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے پہلے غسل کیا، عمدہ پاکیزہ کپڑے پہنے، حلم اور وقار کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضری دی۔ اور وفد بنو تمیم کو بارگاہ رسالت میں حاضری کے کیا آداب؟ یہ ایک بدتمیز اور اکھڑ قسم کا وفد تھا۔ کیا آداب سکھائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے ظہر کی نماز کے بعد، اور انہوں نے اچانک آ کر دروازہ کھٹکھٹانا اور آوازیں دینا شروع کر لیا۔ سورہ حجرات میں بھی پھر منع کیا گیا کہ اپنی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے بلند مت کرو۔ یہ جی اللہ رب العزت نے سورہ حجرات نازل فرمائی، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب سکھائے گئے کہ اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں اور تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ۔ ادب، مسجد نبی میں بھی جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جائیں، جاری مبارک کے سامنے جائیں، سکون خاموشی کے ساتھ ادب احترام۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ لانگ سوال تھا جناب کہ وفد بنی نجران کی بارگاہ رسالت میں حاضری کا احوال بیان کریں۔ بنی نجران کا وفد ہے، پیج نمبر 34، اور یہ جی ایک ہی لانگ ہے، اور یہ پورا کل نجران، یہاں پر نصارہ یعنی عیسائی زیادہ رہتے تھے۔ ان کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، 60 افراد پر مشتمل تھا، اور یہ 14 بڑے بڑے سردار تھے۔ یہاں سے چلتے 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 جناب سارے فنا کی گھاٹ اتر جاتے، یہاں تک ہے بالکل۔ تو جناب اب یہ مکمل ہو گیا، اور اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اگلے جو 3 ٹاپکس رہ گئے ہیں اسی سلسلے کے، اور اس کے لیے میں بنانے جا رہا ہوں ایک نیکسٹ علیحدہ ویڈیو۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اسی سوال کا اگلا ٹاپک۔